بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک والشکر لک ما دامت النعماء لک اغفر لعبد قال لک الذنب لی والعفو لک الحمد لک والشکر لک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال۔ آپ پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام ہو۔ اللہ تعالی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے طفیل ہم سب کے نیک جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرمائے۔ ایک شعر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پیش کرنا مناسب سمجھوں گا کہ فرشتے بھی ہیں جس کے در کے سوالی، کسی کو بھی پھیرا نہیں جس نے خالی، کسی کو بھی پھیرا نہیں جس نے خالی، جو بنت نبی زوجہ مرتضیٰ ہے وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے۔ یہ تیسرا حلقہ الحلقۃ الثالثہ، جس میں ہم ماہ رمضان اور صیام رمضان کے جو خاص ممیزات ہیں ہم مختصر طور پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرق یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ارکان اسلام وہ 5 ہیں، اور جو ارکان اسلام ہیں سب کے سب وہ عبادات فعل ہیں، فعلی عبادات ہیں، الا الصیام، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کف ہے، عبادت امتناع ہے۔ عبادت کف اور امتناع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، یعنی فجر سے لے کر کے مغرب تک مسلمان اس میں کھانے پینے اور بہت سی ایسی باتوں سے جس سے کہ شریعت نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اس کی حقیقت پر اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی شخص مطلع نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس کا بھی مجاہدہ ہے اور صبر کا بھی مجاہدہ ہے اور اخلاص کا بھی مجاہدہ ہے۔ گویا انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے اور صبر کر کے بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دیا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ان فی الجنت بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخله منه احد غیرهم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف اور صرف وہ صائمین گزریں گے، روزہ رکھنے والے گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا، کسی اور کا گزرنا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہر رمضان صیام یہ ایک مدرسے کے مانند ہے، مدرسے کی طرح ہے، اور اس مدرسے میں عبادت ہے جو مجاہدہ کا محتاج ہے، جو محنت چاہتا ہے، جس میں ہمیں جہاد کی ضرورت ہے، جس کے اجر جو ہیں وہ عظیم ہیں، جس کے ثواب عظیم ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان کا روزہ رکھتے، صحابہ اکرام
آپ رمضان کا روزہ رکھتے، وہ روزہ قرآن کا روزہ ہوتا تھا، وہ عمل کا مہینہ ہوتا تھا، وہ تزکیہ کا روزہ ہوتا تھا، وہ تربیت کا روزہ ہوتا تھا۔ آپ صرف افطار کے انتظار کے لیے روزہ نہ رکھتے، آپ سحری کھانے کے لیے روزہ نہ رکھتے، آپ وقتوں کو ضائع کرنے کے لیے روزہ نہ رکھتے، نہ ہی دن و رات سونے کا روزہ ہوتا تھا، بلکہ وہ روزہ ہوتا قرآن کا روزہ ہوتا۔ ہمہ وقت آپ قرآن پڑھتے اور ذکر الہی میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ اس انداز میں روزہ رکھو کہ آپ کی سماعت بھی روزہ رکھے، یعنی جب آپ کسی شے کو سنیں تو اچھی چیز کو سنیں، بری چیز سے پرہیز کریں۔ آپ کی آنکھ بھی روزہ رکھے، یعنی جب آپ دیکھیں تو اچھی چیز کو دیکھیں، بری چیزوں سے دور رہیں۔ جب آپ کی زبان بھی روزہ رکھے، یعنی جب آپ گفتگو کریں تو غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جو نازیبا کلمات ہوں، جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ اور اپنے عام دن کو اور روزہ کے ایام کو ایک طرح نہ بنائیں، بلکہ اس میں فرق پیدا کریں۔ عام دن الگ رہتا ہے، لیکن روزہ جو ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کو عام دن کی طرح نہ بنائیں، بلکہ اس میں ہم بری باتوں سے پرہیز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، فحش سے پرہیز کریں، اپنے نظروں کو نیچی رکھیں۔ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں گزاریں۔ ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہم تعلقات، اچھے تعلقات قائم رکھیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ملیں تو پیار سے ملیں، لبوں پہ مسکان ہو، مسکراہٹ ہو، محسوس ہو کہ یہ رمضان المبارک کا برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ چل رہا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو خاص کیا ہے، مخصوص کیا ہے بے شمار فضیلتوں سے، جو دوسرے مہینوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، روزہ رکھنے والے مستجاب الدعوات ہیں۔ اور اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ عمرہ کرنا رمضان میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ صائم کے زبان کی خوشبو، اس کے منہ کی خوشبو، وہ اللہ کے نزدیک مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔